ایک عورت قبیلہ غامدیہ سے صحابیہ ہے، آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک جرم ہو گیا ہے۔ کیا جرم ہوا ہے؟ سن لو، تھوڑی دیر کے لیے اور بیٹھ لو، اس واقعے کو سن لو، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد انسان رونے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس واقعے کو سن لو، چلے جانا، تھوڑی دیر یہ بھیک میں اور ڈال دو میری جھولی میں، اس واقعے کو سن لو۔ وہ عورت آتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھ سے جرم ہو گیا ہے۔ آپ نے کہا توبہ کر۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں اسی دنیا میں پاک ہونا چاہتی ہوں، میں اسی دنیا میں اس جرم کی سزا پانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا توبہ کر، اللہ سے مغفرت کی دعا مانگ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ کہنے لگی میرا جرم تو سن لیجئے، کیا اس جرم کی کوئی معافی ہے بھی یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بتا کیا تیرا جرم ہوا ہے، کیا تجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اللہ کے نبی میرا شوہر 2-3 سال سے گھر پہ نہیں ہے، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، میں جنگل میں بکریاں چرا رہی تھی، وہیں پہاڑی کے پاس ایک چرواہا بھی بکریاں چرا رہا تھا، ہم اپنے شوہر سے 2-3 سال سے دور تھے، اس لیے ہمارے دل کی امنگیں اٹھنے لگی اور اس بکریاں چروانے والے چرواہے کے ساتھ مل کر ہم نے جسمانی تعلق، شاریرک سمبند بنا لیا۔ ایک پہاڑ کی جھاڑی میں، پہاڑی کے نیچے کی جھاڑی میں ہم دونوں گئے اور ہم دونوں نے زنا کر لیا۔ انی قد صبت الحد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حد کو پہنچ چکی ہوں، مجھ سے اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس جرم کی سزا اسلام میں یہ ہے کہ مجھے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالا جائے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے؟ اللہ کے نبی نے کہا اچھا اوہ یہ گناہ ہوا ہے تم سے، جی ٹھیک ہے، کیا چاہتی ہو؟ کہا مجھے ختم کر دیا جائے۔ اسلام نے جو سزا بتائی ہے پتھروں سے مار مار کے مار ڈالو، ختم کر دو، ہمیں وہ سزا دی جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تمہیں یہ سزا دی جائے گی، جاؤ اے صحابیو اس عورت کو لے جاؤ۔ یہ نہیں پوچھا کہ کس نے کیا تھا، وہ مرد کون تھا، آدمی کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، نہیں یہ سب نہیں پوچھا۔ کیوں؟ جس کی بات چھپی ہے چھپی رہنے دو، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے۔ ہمارے ہاں تو ننگا کرنے کا رواج ہے، اچھا کس نے کیا، پھر اس کو فیس بک پہ ڈالو، واٹس ایپ پہ ڈالو، یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو پوچھ سکتے تھے اس عورت سے، اکیلے نہیں ہوتا ہے زنا، کسی مرد نے کیا ہوگا، کہاں، کون ہے وہ، کہاں کا رہنے والا ہے، لیکن پوری حدیث پڑھ جائیے کہیں ڈیٹیل نہیں ملتی ہے۔ تم بتا رہی ہو تم گناہ سے پاک ہونا چاہتی ہو، ہم تمہیں کر دیں گے، لیکن جس کا معاملہ چھپا ہے اس کے بارے میں ہمیں پوچھنے کا حق نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ سے توبہ کر لے اور اللہ اس کو معاف کر دے، نہیں تو وہ جانے اور اس کا رب جانے، قیامت کے دن جہنم میں ڈالے گا۔ ہم کون ہوتے ہیں اس کے پیچھے پڑنے والے؟ عیب پر پردہ ڈالو، اس کو ظاہر مت کرو، اس کو ظاہر مت کرو۔ یہ میری ماں بہنیں اس واقعے کو سنیں، بہت اچھا واقعہ ہے، تمہارے لیے واقعہ ہے، تمہیں بھی اس سے عبرت ملے گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور سینے کے برابر، یہ سینہ جو ہوتا ہے عورت کا، یہاں اتنا اس کو زمین میں گاڑ دینا اور سر پہ پتھر مارنا، اور اس وقت تک پتھر مارو جب تک کہ یہ عورت مر نہ جائے، اس کی روح نہ نکل جائے۔ یہ عورت کی سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد کی اور شادی شدہ عورت کی اگر وہ زنا کر لیں تو سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مارا جائے گا۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کر دیا جائے گا بیچ میں، اور چاروں طرف پبلک رہے گی، عوام، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہوں گے، اور اس طریقے سے چاروں طرف گھیرا بنا لیا جائے گا کہ وہ بھاگنے نہ پائے، اور بیچ میں اس آدمی کو کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر پتھر مارے جائیں گے، جہاں سے گزرے گا وہی پتھر، سب کے ہاتھوں میں پتھر ہونا چاہیے۔ یہ مرد کی، سمجھ رہے ہیں زنا کی سزا کیا ہے؟ جس کو ہم معمولی کام سمجھتے ہیں وہ اتنا بڑا جرم ہے شریعت میں۔ کسی کی بہن و بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیلنا اتنا آسان نہیں ہے شریعت میں۔ اس کی سزا، جب تم کسی کی عزت لوٹ رہے تھے تو تمہارے جسم کے ہر بال رونگٹے کو، روئے کو اس کا
انجوائے مل رہا تھا، مزہ مل رہا تھا، اس لیے سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ جسم کے ایک ایک رونگٹے کو اور ایک ایک روئے کو اس کا احساس ہو جائے، اس لیے سزا بھی اتنی سخت رکھی گئی ہے۔ مرد کو دوڑا دوڑا کے مارا جائے گا، لیکن عورت کو دوڑا دوڑا کے نہیں مارا جائے گا، کیونکہ اس کی بے پردگی ہو سکتی ہے۔ دوڑے گی تو اس کو زمین کا گڈھا کھودا جائے گا اور اس کو کھڑا کر دیا جائے گا اور سینے کے برابر مٹی ڈال دی جائے گی، یعنی اتنا گاڑ دیا جائے گا سینے کے برابر یہاں تک، اور سر اس کا کھلا رکھا جائے گا، اور پھر اس کے سر پر پتھر مارے جائیں گے، اور اس وقت تک پتھر مارا جائے گا جب تک کہ عورت مر نہ جائے۔ چاہے یہ رضامندی والی زنا ہے، مرد بھی راضی عورت بھی راضی اور دونوں نے کر لیا۔ زنا بالجبر تو زنا ہوتا ہی نہیں ہے، اگر مرد نے زبردستی کی تو وہ زنا نہیں مانا جائے گا، یا عورت کے ساتھ اگر زبردستی کی گئی، وہ بیچاری نہیں چاہتی تھی لیکن بندوق رکھ کر اس کے ساتھ عزت لوٹی گئی، تو پھر عورت گناہگار نہیں ہوگی کیونکہ اس کے ساتھ جبر کیا گیا، تو پھر مرد کو سزا دی جائے گی عورت کو نہیں۔ اور عورت نے اگر بندوق رکھ کے غلط کام کروایا، مرد نے مجبور ہو کر غلط کام کیا، تو عورت کو سزا دی جائے گی، مرد کو نہیں۔ لیکن مرد بھی راضی عورت بھی راضی تو دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر دونوں میں سے ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ، تو شادی شدہ کو پتھروں سے مار مار کے جان سے مارا جائے گا، اور جو کنوارا تھا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور 1 سال کے لیے اپنے شہر اپنی بستی سے باہر کر دیا جائے گا، اس کو گاؤں سے نکال دیا جائے گا، اور اپنے گاؤں میں 1 سال تک آنے کی انٹری اجازت نہیں ملے گی۔ 100 کوڑے پڑیں گے، چمڑے کے کوڑے، چمڑے کے، کپڑے کے نہیں، چمڑے کے کوڑے۔ 10-20 کوڑوں میں ہی وہ بیٹھ جائے گا، کرانے لگے گا۔ 100 کوڑے میں تو اللہ بہتر جانے بچے گا بھی کہ نہیں بچے گا۔ تو میرے بھائیو 100 کوڑے زندگی بھر کے لیے پھر اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا، اگر بچ بھی گیا تو زندگی بھر چلنے کے لائق نہیں رہے گا، اٹھنے کے لائق نہیں رہے گا بستر پر۔ ایسے 100 کوڑے اس کے اوپر مارے جائیں گے، اور 100 کوڑے مارنے کے بعد بھی اس کو گاؤں میں رہنے کی اجازت نہیں۔ 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے دوسرے شہر میں داخل کیا جائے گا، اس کو اپنے شہر میں انٹری نہیں ہے، کیونکہ اس کو دیکھ کر لوگ اس لڑکی کو یاد کریں گے، اچھا یہ وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ اس نے، تو اس لڑکی کی بے عزتی ہوگی جس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے یا زنا کیا ہے۔ اس لیے اس لڑکی کی عزت کو بحال کرنے کے لیے 100 کوڑے مار کو 1 سال کے لیے اس کو شہر سے باہر نکال دو، یہ اسلام نے سزا متعین کی ہے۔ اس عورت کو لے جایا جانے لگا، ایمان دیکھیے ایمان، اس عورت سے زنا کا صدور تو ہو گیا، لیکن جب ہوش میں آئی، جب اس کو جوانی کی گرمی اس کے دماغ سے نکلتی ہے، تو سوچتی ہے اللہ یہ میں نے کیا کر لیا، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، اللہ یہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا، اب مجھے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس نے خود اللہ کے نبی کو آ کر بتا دیا۔ اس کے عیب پر پردہ پڑ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آ کر اللہ کے نبی کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، مار مار کے اس عورت کو مار ڈالو۔ صحابہ اس کو لے کے جانے لگے، پکڑا، چل جلدی چل، اس کو کھینچ لیا، وہ گر گئی۔ جیسی وہ کام دیا گری، وہ عورت زمین کے اوپر گری تو اس نے اپنا پیٹ سب سے پہلے پکڑا ایسے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا بات ہے، ایسے چلے گی تو کب تک پہنچے گی تو میدان میں، کب تجھے مارا جائے گا؟ کہنے لگی وہ محمد کے ساتھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، آئے نبی کے ساتھی ہو، مجھے دھیرے دھیرے لے چلو۔ جس آدمی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا تھا، جس آدمی نے میری عزت لوٹی تھی، جس آدمی سے میں نے زنا کیا تھا، اس آدمی کا گرب میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، اس کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہر گیا ہے، میرے پیٹ میں ایک معصوم زندگی ہے، میرے پیٹ میں اس آدمی کا بچہ پل رہا ہے، دھیرے دھیرے لے چلو، میں تیز نہیں چل سکتی۔ صحابہ نے کہا تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ رکو، صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اے اللہ کے نبی، آپ نے اس عورت کو قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس عورت کے پیٹ میں تو بچہ ہے۔ آپ نے بلایا، ادھر آؤ۔ آئی، تمہارے پیٹ میں بچہ ہے؟ جی۔ تو تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اللہ کے نبی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اس بچے کا باپ وہی ہے جس نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ یہ بچہ پیدا ہو
اور جب اس بچے کو بڑے ہو کر پتا چلے کہ میرا باپ کا پتہ نہیں، میں ناجائز اولاد ہوں، تو یہ زندگی بھر مجھے گالی دے گا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مروں تو میرے ساتھ میرے پیٹ کا بچہ بھی مر جائے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ نبی اکرم نے کیا کہا؟ اے عورت نہیں، قصور تیرا تھا، غلطی تیری تھی، زنا تو نے کیا، تیرے پیٹ میں پلنے والے اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اس کو تو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ نہیں نہیں، ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تمہیں مارا نہیں جائے گا، جاؤ ابھی اس بچے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالو، اور جب بچہ پیدا ہو جائے تب لے کر آنا۔ ناجائز بچہ ہے پیٹ میں، باپ کا پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ کاش مودی جی کے چمچے، یوگی جی کے چمچے کم سے کم اس حدیث کو پڑھ لیتے، نبی کی زندگی کی اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ چاچا کیا ہو گیا؟ لاؤ پیسہ لینے کے لیے تو دنیا پریشان ہے۔ কথা শিমুলির لیجئے بھائی ছোট ছেলে হারিয়ে গেছিল, তাকে পাওয়া اور গেছে, کچھ স্টেজে রাখা আছে। سب কথা শিমুলের বংশে آگے হারিয়ে بڑھیں۔ তাকে স্টেজে রাখা হয়েছে, ছেলের গার্জেন এসে নিয়ে যাবেন। سنیے 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 تھوڑا سا، آپ ادھر دیکھیے، بڑا اچھا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی ایک معصوم کی زندگی کو کتنا پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، جبکہ معلوم ہے کہ بچے کا باپ ناجائز، یہ بچہ جب پیدا ہوگا تو حرامی بچہ کہلائے گا، ناجائز بچہ کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بچے کو نہیں مارا جائے گا۔ بچے کا کیا قصور ہے؟ اس سے زیادہ انسانیت کسی دھرم میں ملے گی؟ اس سے زیادہ مانوتا کسی مذہب میں ملے گی؟ گئے، جاؤ اس عورت کو کہا بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ پیدا ہوا 2-4 دن بستر پہ لیٹتی ہے، چلنے کے لائق ہوتی ہے تو بچے کو لے کر آتی ہے۔ 9 مہینے میں اللہ کے نبی بھول گئے کہ یہ عورت کون ہے، آئی، اے اللہ کے رسول لیجئے بچہ، آپ نے کہا تھا جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، آپ نے کہا تم کون؟ کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں، میں وہی عورت ہوں جس سے زنا کا صدور ہوا تھا اور مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، میرے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے کہا او غامدیہ، قبیلہ غامدیہ سے؟ ہاں اچھا اچھا اچھا، او اب بچہ پیدا ہو گیا؟ کہ ہاں، یہ لیجیے۔ اس عورت نے اپنا بچہ محمد رسول اللہ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ میڈیا والوں لکھو اگر تمہارے قلم میں طاقت ہے، دکھاؤ مانو تاکہ یہ شکل مودی جی کو اور یوگی جی کو بتاؤ کہ مولوی جرجی اس نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر کے کہا ہے انسانیت کا یہ سبق، جس بچے کا باپ پتہ نہیں ہے جو پیدا تو ہو چکا ہے لیکن ناجائز اولاد ہے، ایسی ناجائز اولاد کو محمد رسول اللہ اپنی گود میں اٹھا رہے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تم تو برہمنوں کے مندروں میں شودر نہیں جا سکتا ہے، برہمن کی تھالی میں ہریجن نہیں کھا سکتا ہے، تم نے تو چھوت چھات کے ایسے نیم بنا دیے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں ہی بٹوارا کر دیا ہے کہ برہما جی نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، رام سے ویش کو پیدا کیا، پیروں سے شودر کو پیدا کیا، برہما جی نے اپنے منہ سے اس کو، ہاتھوں سے اس کو، چھتری کو، ٹھاکر کو اور ہریجن کو سب سے نیچے والے حصے سے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے، تم نے تو بٹوارا کر دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور تو کیجئے اسلام کے اندر مساوات کا ایسا درس ملے گا، ایسا درس ملے گا۔ آپ کے محلے کی مسجد ہے، اذان ہو گئی ہے، پہلی صف بھر گئی ہے، جرجی صاحب مسجد میں جاتے ہیں، ایم ایل اے منہاج صاحب مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اسلام کا کی مساوات دیکھیے، آگے والی سب بھر گئی ہے، جرجی صاحب میں، منہاج صاحب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو ہٹا کر پیچھے کر دے، چل ہٹ ہٹ، میں جرجیس ہوں، میں عزت والا اصل و رسوخ والا آدمی ہوں، میں آگے بیٹھوں گا۔ ایم ایل اے صاحب کہتے ہیں پیچھے ہٹ، میں آگے بیٹھوں گا۔ اسلام نے یہ پاور نہ ایم ایل اے صاحب کو دیا ہے نہ جرجیس کو دیا ہے۔ سعودیہ کی سرزمین پر مکے سے بڑی کوئی
मस्जिद कौन सी हो सकती है? वहां टैक्सी ड्राइवर अगर खाने काबा में पहले पहुंच गया है, रिक्शा चलाने वाला पहले पहुंच गया है और वो पहली सफ भर चुकी है, तो सऊदिया के बादशाह को भी अधिकार नहीं है कि अगली सफ से किसी आदमी को हटाकर पीछे खड़ा कर दे और खुद आगे खड़ा कर दे। नहीं नहीं, जो मेरे घर में पहले आया वो पहले बैठेगा, जो बाद में आया वो पीछे रहेगा। ये तुम्हारी अदालत नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी असेंबली नहीं है, ये तुम्हारी मीरास नहीं है, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है। यहाँ हमारे घर में कोई एमएलए नहीं, कोई एमपी नहीं, कोई मौलवी नहीं, कोई हाजी नहीं, कोई नमाजी नहीं, हमारे घर में सब बराबर है। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी। कोई गोरे को काले पर फौकियत नहीं, कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, मेरे घर में सब आए सब बराबर है। रिक्शा चलाने वाला भी मेरा बंदा है, मेरे नाम पर भीख मांगने वाला भी मेरा बंदा है, इस मुल्क की बादशाह को चलाने वाला भी मेरा बंदा है, लेकिन मेरे घर में आने वाला सब मेरा मोहताज है और मेरी नजर में सब बराबर है। मेरी नजर में सब बराबर है। खाने काबा का तवाफ कर रहे हजरत उमर फारूक के पोते सालिम इब्ने अब्दुल्ला उमर फारूक के पोते तवाफ कर रहे हैं। उस जमाने का अमीरुल मक्के का गवर्नर हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक है। वो देखता है कि फटे पुराने कपड़े एहराम में ये बेचारे हैं, तो कहने लगा, अरे उमर फारूक के पोते हो तुम? जी। इतना पुराना फटा पुराना कपड़ा पहनकर तुम यहाँ आए हो? चलो क्या चाहिए मुझे बताओ। अल्लाह के घर में खाने काबा में तवाफ के दौरान गवर्नर पूछ रहा है हजरत उमर के पोते से, तुम्हें किस चीज की जरूरत है बताओ, हम तुम्हारी जरूरत पूरी कर देंगे, मैं इस इलाके का गवर्नर हूं। और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कहते हैं, इन्नी ला अस्तही मिनल्लाहि अन असला फी बैती गैरा। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए मुझे किसी गैर से मांगने में शर्म आती है। गवर्नर साहब, अपना माल अपनी दौलत अपने पास रखो, मुझे अल्लाह के घर में जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगना है, तुमसे नहीं। अल्लाह के घर से जब दुआ हुआ मांग के निकल गए, सालिम इब्ने अब्दुल्ला कुछ दुआ मांग रहे थे तवाफ के बाद, 7 चक्कर लगाने के बाद दुआ मांगी। दुआ क्या मांग रहे थे ये अल्लाह जानता है, सालिम इब्ने अब्दुल्ला जानते, तीसरा कोई नहीं जानता। भाई हमने क्या दुआ मांगी आहिस्ता तो हम जानते हो, मेरा रब जानता है, बस तीसरा तो कोई नहीं जानता। तो हिशाम देख रहा है कि सालिम इब्ने अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं। क्या हो गया? আর একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে এখানে রাখা আছে, স্টেজে এসে নিয়ে যাবেন। একটা ছোট বাচ্চাকে পাওয়া গেছে, যার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে এসে নিয়ে যাবেন। सालिम इब्ने अब्दुल्ला दुआ मांग रहे हैं और हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक देख रहा कि ये दुआ मांग रहे हैं। दुआ मांग के ये बाहर निकले तो हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक गवर्नर भी बाहर निकल गया। गवर्नर ने कहा, सुनो, अल्लाह के घर में तो तुम्हें शर्म आ रही थी, ये तो अल्लाह का घर नहीं है, ये तो बाजार है। बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम बहुत गरीब हो, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हो, तुम्हारा एहराम 20 जगह से फटा है और उसमें टाँके लगे हुए हैं, और तुम हजरत उमर जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है, उसका पोता इतना गरीब। सालिम इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं, तुम मेरी क्या मदद करोगे, दुनिया की या आखिरत की? का आखिरत की मदद तो कोई किसी की नहीं कर सकता है, वहाँ तो अमल साथ में जाएंगे। हम तुम्हें कपड़ा दे देंगे, गल्ला दे देंगे, अनाज दे देंगे, कुछ दुनियावी जो ज़रूरत हो, दाल चावल दे देंगे, घी दे देंगे, दुनिया में जो चीजों की जरूरत है बताओ, थोड़ा सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे तुम्हें। सालिम इब्ने अब्दुल्ला हंसने लगे। गवर्नर ने कहा, क्यों हंस रहे हो? कहा, है गवर्नर, तुम मेरे आखिरत में कोई काम नहीं आ सकते? कहा नहीं। और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, रुपए मांगो, पैसे मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो, यही तो तुम चाहते हो कि मैं तुमसे ये मांगू? कहा जी, जिस चीज की जरूरत हो। आए हिशाम, आए गवर्नर, जब मैंने तवाफ किया और तवाफ करने के बाद जब मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर जब मैंने हाथ उठाए और हाथ उठाकर जब मैंने अल्लाह से दुआ मांगी, तो जानते हो मैंने अल्लाह से क्या मांगा?
گورنر نے کہا کہ ہاں یہ تو دیکھا کہ تم دعا مانگ رہے ہو، لیکن کیا مانگا یہ میں کیا جانوں، تم جانو، تمہارا رب جانتا ہے، میں نہیں جانتا کہ تم نے کیا مانگا۔ ہاں سچ ہے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ میں جانتا ہوں، میرا رب جانتا ہے، اور میں تمہیں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے کیا مانگا، لیکن تم بار بار کہتے ہو مجھ سے روپیہ مانگو، سونا مانگو، چاندی مانگو، دال مانگو، چاول مانگو، کپڑا مانگو، دنیا مانگو، تم بار بار مجھ سے یہ کہتے ہو۔ تو سنو، جب میں نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے، سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس کا مالک ہے، کپڑا لتا اناج و غلہ تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا جو اس دنیا کا مالک ہے، فکیف اسألها من لا یملکها، تو میں تجھ سے اے گورنر یہ دنیا کیسے مانگوں، یہ دنیا کا مالک تو ہے ہی نہیں، یہ دولت تیرے پاس آج ہے، کل مرا اس دولت کا مالک کوئی دوسرا ہو جائے گا، جب یہ گھر، یہ مکان، یہ بلڈنگ، یہ دولت تیری ہے ہی نہیں تو پھر تو میری کیا مدد کرے گا؟ ارے دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو جنت مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اپنے رب سے بھی مانگا تو یہی مانگا کہ اللہ جب تک میں دنیا میں رہوں ایمان کے ساتھ رہوں، جب میری روح نکلے تو ایمان پر میری روح نکلے، دنیا سونا اور چاندی تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگا۔ یہ ایمان تھا ان کا میرے بھائیوں، ایک ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے اس بچے کو جو ناجائز بچہ تھا اس بچے کو اپنی گود میں لے لیا اور کہا جاؤ اس عورت کو مار ڈالو، پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، بچہ پیدا ہو گیا۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے ہی اس عورت کو موڑا گیا، لے جایا جانے لگا، بچہ رونے لگا، اس عورت نے پلٹ کر دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، چیختی ہے، اے اللہ کے نبی، ہر مرنے والے سے اس کی آخری آرزو پوچھی جاتی ہے، تمنا پوچھی جاتی ہے، کیا مجھ سے میری آخری تمنا نہیں پوچھی جائے گی؟ ہاں پوچھی جائے گی، جس میدان میں تمہیں مارا جائے گا اسی میدان میں پوچھ لیا جائے گا۔ کہا اللہ کے رسول اگر اس میدان کی جگہ یہیں پر میری تمنا پوری کر دی جائے تو؟ اچھا بتاؤ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے یہ بچہ آپ کی گود میں دے دیا، میں چاہتی ہوں کہ آخری بار اس بچے کو میں اپنا دودھ پلا دوں، اس کا رونا مجھ پہ دیکھا نہیں جا رہا ہے۔ ایمان دیکھ رہے ہیں آپ، ایک طرف مرنے کے لیے تیار ہے کیونکہ جہنم کی سزا میں نہیں بھگت پاؤں گی، دنیا میں سزا بھگت لو یہ بہتر ہے، ایک طرف ایمان کی طاقت یہ، دوسری طرف بچے کی محبت دیکھیے آپ، اللہ کے رسول نے وہ بچہ اس عورت کو دے دیا، ادھر آ میں رحمت للعالمین ہوں، میں کیسے اس بچے کا حق مار سکتا ہوں، لے اس کو دودھ پلا۔ اس عورت نے گھوم کر، جیسے ٹرینوں میں بسوں میں عورتیں گھوم جاتی ہیں اور ساڑی اٹھا کر دودھ سے لگا لیتی ہیں، اس عورت نے چہرہ گھما کر اپنے بچے کو اپنے پستان سے لگا کر دودھ پلایا، دودھ پی لیا، بچہ ہنسنے لگا، اللہ کے رسول کے ہاتھ میں اس عورت نے ایسے کر کے دیا تاکہ بچے کی محبت اس کے دل میں نہ آنے پائے، اس نے منہ موڑ کر اس عورت نے اپنے بچے کو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں اس عورت کی پستان کے نکلے ہوئے دودھ کی ایک بوند، اس کا ایک قطرہ اس بچے کے ہونٹوں پر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس عورت سے کہا ادھر آ، کہاں جا رہی ہو؟ کہا سزا بھگتنے کے لیے، جو جرم میں نے کیا ہے اس کی سزا پانے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اس بچے کی غذا تیری پستان میں موجود ہے، یہ بچے کو ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے، محمد ظالم نہیں ہے، اس بچے کا حق نہیں مار سکتا ہے۔ اے عورت ابھی تجھے قتل نہیں کیا جائے گا، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا، جب تک یہ بچہ تیرا دودھ پیے گا تب تک تجھے نہیں مارا جائے گا، اس بچے کو لے جا اور اس بچے کو دودھ پلا، جب تک یہ تیرا دودھ پیے گا تجھے قتل نہیں کیا جا سکتا، جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تب تو لے کر میرے پاس آنا۔ اللہ کے رسول نے پھر سزا ملتوی کر دی اور اس عورت کو بچہ لے کے جانا پڑا۔ جب بچہ روٹی کھانے لگا تو وہ عورت لے کے آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول لیجئے، اب تو روٹی بھی کھانے لگا۔ اللہ کے نبی کی نظروں میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت اب تیرے لیے میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہے، سارے راستے بند ہو چکے ہیں، بچہ روٹی بھی کھانے لگا ہے، اس لیے اب یہ سزا کا وقت پورا ہے، اب تجھے قتل کیا جائے گا۔ آپ نے اس عورت
اور उस बच्चे को एक सहाबी के हवाले किया। कौन है जो इस बच्चे को पालेगा? एक सहाबी ने हाथ उठाया, मैं ऐ अल्लाह के रसूल इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह रखूंगा, मैं इसको अपना नाम दूंगा, मैं इसको अपने घर में बना दूंगा, अपनी जमीन और जायदाद का मालिक भी बनाऊंगा, मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को उसके हवाले कर दिया और उस औरत को भेज दिया। उस औरत को जब भेजा गया और वो मैदान मक्तल में जाती है, उसको सीने के बराबर गाड़ दिया जाता है। पहला पत्थर खालिद इब्न वलीद के हाथों में है, पत्थर मारते हैं उसके सर पे, सर फटता है, खून का फव्वारा उसके सर से निकलता है, उस खालिद इब्न वलीद के कपड़ों पे गिरता है। खालिद इब्न वलीद ने देखा इस औरत के खून मेरे कपड़ों पे आ गया, ये जिनाकार औरत, मुंह काला करने वाली औरत, तेरा खून मेरे कपड़ों पे, सकिलत सवाकिल, मर जा तू, बुरा हो तेरा, तेरे खून ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। खालिद इब्न वलीद के मुंह से कुछ उल्टे सीधे जुमले निकल गए, कुछ गलत जुमले निकल गए। अल्लाह के रसूल को जब पता चला कि उस औरत को खालिद इब्न वलीद ने पत्थर मारा और पत्थर मारते हुए उसके खून के छींटे खालिद के कपड़ों पे पड़ गए, तो इसमें औरत का क्या कसूर था बेचारी का? वो तो बंदी थी, वो तो गरी थी, सर से खून का फव्वारा निकला, वो किसी के भी कपड़ों पे जा सकता था, इसमें उस औरत का क्या कसूर है? खालिद ने उस औरत को ये गाली क्यों दी? मर जा, जानिया, बदचलन, बदकिरदार, ये क्यों कहा उसको? 3 दिन तक आपने खालिद इब्न वलीद से बात नहीं की और 3 दिन के बाद खालिद इब्न वलीद आते हैं, अल्लाह के रसूल मैं देख रहा हूं कि आप मेरे सलाम का जवाब देकर मुंह फेर लेते हैं, आप मुझसे बात नहीं करते हैं, मैं देख रहा हूं आप मुझसे कटे कटे फिर रहे हैं, मेरी जन्नत में बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के रसूल अगर आप मुझसे नाराज हो गए और मेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। अल्लाह के नबी वजह बताओ। आपने कहा खालिद वजह सिर्फ एक है, रीजन सिर्फ एक है, कारण सिर्फ एक है, तुमने उस औरत को गाली दी, उसको बदचलन कहा जिस औरत को मैंने मारने का हुक्म दिया था। कहा अल्लाह के नबी आपको नहीं मालूम, आपने नहीं सुना जब मैंने पत्थर मारा था तो उसका सर फटा, उसके खून के छींटे मेरे कपड़ों पे आए, मेरे कपड़ों को नापाक कर दिए। वो औरत बदचलन थी, जिनाकार थी। फरमाया खालिद अब भी तुम अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, अब भी तुम उस औरत को बदचलन कह रहे हो। उस औरत ने खुद बताया कि मेरा शौहर 2-3 साल से गायब है, उसने खुद बताया कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकी और जिंदगी में पहली बार मुझसे जिना हुआ है। वो आदतन जिनाकार नहीं थी, वो पेशावर नहीं थी, वो जिना हर वक्त नहीं कराती थी, उससे सिर्फ एक बार गलती हुई है और एक बार गलती की उसने सजा भुगत ली, मेरे पास आकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया। खालिद उस औरत को बदचलन मत कहो, तुम नहीं जानते उस औरत ने कैसी तौबा की है, अपनी जान देकर, अपनी जान कुर्बान करके, पत्थरों से पिट पिट कर अपने आप को खत्म करा के अल्लाह की दरबार में, अल्लाह के दरबार में कितनी पाक हुई है तुम्हें नहीं मालूम। आए खालिद उस एक औरत की तौबा को जो मरते वक्त उसने की है, उस एक औरत की तौबा को अगर इस मदीने के 70 गुनाहगारों पे डाल दिया जाए, ऐसे गुनाहगार जो जहन्नम में जाने वाले हो, अगर उस एक औरत की, एक अकेली औरत की तौबा को उन 70 जहन्नमियों पे डाल दिया जाए तो उस एक औरत की तौबा से अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा, उन 70 लोगों को भी जन्नत में दाखिल कर देगा। उसने ऐसी तौबा की है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी तौबा को अगर इस मदीने के 70 जहन्नमियों पर भी डाला जाए तो अल्लाह उन 70 जहन्नमियों को भी बख्श दे। मेरे भाइयों, ये ईमान की कौन सी ताकत थी जो जिना करने के बाद अपने आप को अल्लाह के नबी के पास लाती है और पेश कर देती है कि अल्लाह के रसूल मुझसे ये जुर्म हुआ है, मुझे सजा दीजिए। ये था ईमान, ये था ईमान।